اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والے چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ والے چینل کے دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی بزرگ شخصیت کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب، جو کہ حیدرآباد کی ایک ادبی روحانی شخصیت ہے۔ اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب حیدرآباد کی ایک روحانی اور ادبی شخصیت تھے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے ابتدائی تعلیم جبل پور برطانوی ہندوستان سے حاصل کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ علی گڑھ یونیورسٹی تشریف لے گئے اور LLB وکالت اور MA اردو MA فارسی اور 1947 ہجری میں 12ویں صدی کے مشہور فارسی شاعر سید حسن غزنوی حیات و ادبی کارنامہ کے عنوان سے مقامہ لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1959 ہجری میں ناگپور یونیورسٹی ہندوستان سے آپ نے ڈاکٹر آف لیٹرز DLED کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے ملازمت کی شروعات کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی ہندوستان سے بحیثیت لیکچرار کی۔ 1936 سے 1948 ہجری تک وہ ناگپور یونیورسٹی ہندوستان کے شعبہ اردو سے وابستہ رہے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پہلے کراچی میں سبقت اختیار کی اور 1950 میں بابا اردو کی درخواست پر اردو کالج یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بعد ازاں وہ علامہ II قاضی اور ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کے اصرار پر جامعہ سندھ سے منسلک ہو گئے، جہاں انہیں صدر شعبہ اردو کی ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ وہ اس عہدے پر 1976 تک فائز رہے۔ 1988 میں جامعہ سندھ میں آپ کی علمی، ادبی اور تحقیقی خدمات کے طور پر آپ کو پروفیسر ایمریٹس کے درجے پر فائز کیا۔ آپ کے شاگردوں میں ابن انشا، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر اسلم فرخی، ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ڈاکٹر ظفر اقبال، ڈاکٹر عبور خیل کشوی، ڈاکٹر الیاس عشقی اور قمبر علی عباسی شامل ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اپنی ہمہ جہتی کے جن حوالوں سے جانے جاتے ہیں، ان میں معتبر ترین حوالہ آپ کی تحقیق ہے، اور اس حوالے سے آپ نے وہ حیرت انگیز کام سر انجام دیے ہیں جو اب تک تشنہ تحقیق لسانیات سے لے کر شخصیات تک آپ کے تحریر کردہ مقالات اور مضامین میں اردو ادب کے لیے فکر کے نئے نئے دریچ و عکیسے ہیں۔ ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب کی تحقیق نثر کو دیگر تمام لوگوں سے منفرد اور ممتاز کرتی ہے، وہ اس تحریر کی روانی اور نرم روی ہے۔ موضوع کے ساتھ ہی خشک اور بے روح کیوں نہ ہو، آپ کے قلم کی ضد میں آتے ہی پانی ہو جاتا ہے اور بحث ایک دریا کی طرح رواں دواں قاری کی نظر سے ہوتی ہوئی اس کے ذہن میں اترتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی میں 100 سے زائد کتب تصنیف و تالیف کیے۔ آپ کی کتاب اقبال اور قرآن پر آپ کو اقبال ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ادبی جائزے، فارسی پر اردو کا اثر، علمی نقوش، اردو سندھی لغت، سندھی اردو لغت، حالی کا ذہنی ارتقاء، تحریر و تقریر، حضرت مجدد الفسانی، گلشن وحدت، مکتوبات صیفیہ، خزینۃ المعارف، مکتوبات اور مکتوبات مظاہریہ، مکتوبات معصومیہ، اقبال اور قرآن، معارف اقبال، اردو میں قرآن و حدیث کے محاورات، فکر و نظر اور ہمہ قرآن درشان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سرفہرست ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب ایک عظیم استاد، محقق اور ماہر لسانیات کے عنوان سے محمد عثمان بٹ کا مضمون 2021 سال میں شائع ہوا۔ یہ مضمون غلام مصطفیٰ خان کے احوال و آثار کو واضح کرتا ہے۔ ان کی شخصیت، تعلیم، ملازمات، تصانیف اور اعزازات کو ایک خاص ترتیب سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے لسانی تصورات کا تحقیق و تجزیاتی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی ادبی و تعلیمی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ اس کے علاوہ نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور انجمن ترقی اردو کی طرف سے نشان سپاس کے اعزازات بھی دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان قبلہ کی نظر صحیح معنوں پر کیمیا اثر تھی۔ ان کے تصرف کا ایک واقعہ ڈاکٹر اسلم فرخی کے حوالے سے 1988 میں جب ڈاکٹر صاحب کو انجمن ترقی اردو کی طرف سے نشان سپاس پیش کیا جانا تھا، ان دونوں انجمن کے صدر نور الحسن جعفری تھے۔ وہ حکومت پاکستان کے متعمد مالیات کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے اور صاحب آدمی تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے اعزاز میں جلسے کی اجازت تو دے دی، لیکن خود اس میں شرکت سے معذرت کر لی۔ بہرحال انجمن کے دوسرے کارواں پرزدان کے اصرار پر نور الحسن جعفری جلسے کی صدارت پر آمادہ ہو گئے۔ مختلف تقاریر کے بعد
آخر میں جعفری صاحب صدارتی کلمات کہنے کے لیے مائک پر آئے تو بجائے کچھ کہنے کے زارو قطار رونے لگے، پھر ہاتھ جوڑ کر بولے، حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کے مقامات ظاہری مراتب باطنی سے بالکل بے خبر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اٹھ کر انہیں سینے سے لگایا اور تسلی دی، تب کہیں جا کر ان کو قرار آیا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب 25 ستمبر 2005 کو حیدرآباد پاکستان میں انتقال کر گئے۔ وہ احاطہ مسجد غفوریہ نز ٹول پلازا سپر ہائی وے بائی پاس حیدرآباد میں اسود خاک ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔